بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ دل فرمید۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص ہونے والی ہے آپ کی صحت کے بارے میں۔ ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی صحت کا خیال اس مصروف زندگی میں نہیں رکھ پاتے جس طرح کہ اس کو رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو میں بھی ایک مصروف زندگی میں چل رہا ہوں۔ تو آج سے کچھ 15-20 دن پہلے 2-3-4 دن لگاتار ایسا ہوا کہ میرا سر گھومے، جب بھی میں موبائل کی طرف دیکھوں تو سر چکرائے اور دل کرے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دوں۔ ہر وقت طبیعت بوجھل سی سر میں، یہ جو اتنا حصہ ہے سر کا یہ درد کرتا رہے۔ ایسے پتہ چلے یا میں گھوم رہا ہوں یا میرے سراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں ارد گرد وہ گھوم رہی ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چیک اپ کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میں گیا سول اسپتال DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جہلم میں۔ تو پہلے تو وہاں کا مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر جب میں گیا تو کچھ انٹرنیٹ کا ایشو تھا۔ یہ غالباً محرم جب 9-10 محرم تھا نا، اس وقت کی بات ہے۔ تو ان کا نیٹ ورک کا کوئی ایشو چل رہا تھا، تو وہ پرچی نکال کے دیتے ہیں ریسپٹ، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا وہ سب جدھر جائیں ریسیپشن پہ وہ کہیں کہ نیٹ کا ایشو ہے۔ تو میں چلا گیا ڈائریکٹ اندر، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو اس نے کہا بھائی پرچی لے کر آئے۔ میں نے کہا سر پرچی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ویسے ہی چیک کر لیں۔ اس نے کہا نہیں آپ پرچی لے کر آئیں۔ میں نے کہا سر میری بات سنیں۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ جائیں پرچی لے کر آئیں، اور موبائل میں بار بار دیکھ رہا تھا، اور جو لڑکا ہوتا ہے باہر اس کو کہتا ہے اس کو، میں نے کہا خبردار مجھے ٹچ نہیں کرنے کا، آپ مجھے میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اس نے مجھے دیکھا، کہتا ہے اب تو بالکل نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا آپ کو سننا پڑے گا یار، کیسا ڈاکٹر ہے آپ یہاں لوگوں کے لیے بیٹھے ہو، پیشنٹ کے لیے۔ میں پیشنٹ ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ پرچی بعد میں لے آؤں گا، میری بات تو کم از کم سنیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا یار میری بات سنو، میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یار سر چکرا رہا ہے تو بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمرجنسی میں جائیں، وہاں پر بلڈ پریشر چیک کرا کے آئیں، پھر میرے پاس آئیں، پھر میں آپ کو چیک کروں گا۔ تو میں نے کہا ایسے بات کریں۔ خیر میں وہاں گیا، جب بلڈ پریشر چیک کروایا تو بلڈ پریشر ہائی تھا، 140 تھا۔ ویسے نارمل بندے کا 120/80 ہوتا ہے، نیچے والا 80 اوپر والا 120، لیکن میرا 136 یعنی کہ 140 کے پاس چلا گیا تھا اوپر والا، نیچے والا تو ٹھیک ہی تھا۔ خیر میں واپس آیا تو اس نے کہا دیکھا بھائی، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا یار کہ پیشنٹس کے بلڈ پریشر اپ ہوں، ڈاؤن ہوں یا نہ ہوں، شام تک میرا بلڈ پریشر ہائی ضرور ہو جاتا ہے کہ پیشنٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے۔ تو پھر اس نے تھوڑا سا ایکسکیوز وے میں کہا کہ یار میں ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں، میرے پیپر ہونے والے ہیں تو میں وہ پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے بھی اس کے ساتھ 7-8 بار ایکسکیوز کیا کہ I'm sorry یار میں ایسا بندہ نہیں ہوں، لیکن وہ میرا بھی سر چکرایا ہوا تھا اور آپ بات بھی نہیں سن رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا برا لگ گیا۔ بہرحال معذرت، تو اچھے طریقے سے بات ہو گئی، ایکسکیوز ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ نے 7 دن تک ایک شیڈیول بنا لیں، صبح بھی بلڈ پریشر چیک کرائیں، شام کو بھی چیک کرائیں۔ اور آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ تو میں نے بتایا 99 kg۔ تو اس نے کہا بھائی اس کو تھوڑا کم کریں اور ایکسرسائز کریں کچھ، یہ اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اپنی خوراک کو تھوڑا بہتر کریں۔ تو اب جب میں یہ باتیں سن رہا تھا تو اب ایک تو یہ تھا کہ میں مایوس سا ہو جاتا کہ اوہو میں نے مر جانا ہے، کیا ہوگا۔ تو دوسری بات میں نے موٹیویشن لینی تھی کہ اب کیا کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے رننگ موٹیویشن میں جو میرے سامنے جو لوگ آئے تو ہمارے بھائی صفدر ہیں، وہ ہر وقت پوسٹیں کرتے رہتے ہیں، رننگ پوسٹنگ، رننگ موٹیویشن، بھاگتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، رننگ کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سے وہ بڑے ہیں، تقریباً 7-8-10 سال تو بڑے ہوں گے مجھ سے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی بالکل فٹ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ رننگ موٹیویشن دیتے رہتے ہیں تو کیوں نہ اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں آئے ماموں بشارت اور افمانہ جو اسپین میں ہوتے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے پاکستان۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا انکل جان آپ کی جو فٹنس ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ میں آج صبح سے موبائل پہ وہ جو ایک ایپ ہوتی ہے فٹ والی، کہ 12 کلومیٹر تک میں چل چکا ہوں آج صبح سے۔ تو میں چلتا رہتا ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی، جب نکلتا ہوں تو میں چل کے ہی آتا ہوں۔ تو مجھے وہ یاد آئے۔ پھر میرے خالہ زاد بھائی ہیں عقیل امجد،
تو ان سے بھی میں نے ایک دن بات کی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی 8-10 کلومیٹر ڈیلی کا چلتا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو پھر اب کچھ نہ کچھ مجھے بھی کرنا پڑے گا. پھر میرے کولیگس ہیں ملک ہمایوں صاحب, وہ بھی بڑے گبنوں سے ہوتے تھے, انہوں نے ویٹ اپنا بڑھا لیا تھا, 90+ ہو گئے تھے. تو اب وہ 5-6 مہینے سے, سال سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور کھانا کم کر دیا ہے, ڈائٹ پہ ہیں. تو انہوں نے بھی ریڈیوس کر لیا اپنا 6-7-8-10 کلو وزن انہوں نے کم کیا. پھر ایک اور ہمارے کولیگ کہہ لیا ادر بھائی, تو وہ بھی پیٹ بڑھ گیا تھا میری طرح بہت زیادہ ان کا بھی, تو انہوں نے بھی اپنے پیٹ کو کم کیا. وہ تو ورک آؤٹ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, ڈائٹ بھی بیچارہ کرتا رہتا ہے, کھیرے کھاتا ہے, ٹماٹر کھاتا ہے, ایسے ڈیلی کافی لمبے عرصے سے بیچارہ. یہ بڑا ٹف ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اور دوسری ایک بات, جب بھی ڈائٹ کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سستی سی کوئی چیز ہے. ڈائٹ سستی نہیں ہے, وہ کھانے سے زیادہ مہنگی ہے, روٹی سے زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں کھانی پڑتی ہیں اس میں. تو پھر یہ سارے معاملات ہوئے. تو پھر ابو جان سے بات کی میں نے, ابو جان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا, مجھے تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو ابو جان ہمارے میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, تو ویسے بھی ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو میڈیکلی یا ویسے بھی, تو بندہ بابا سے بات کرتا ہے تو اس کی آدھی پریشانی تو اسی ٹائم ٹھیک ہو جاتی ہے. تو بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اس طرح کرنا ہے, ایک تو ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو لیسن ہے اس کے 2 سلائسز شام کو کھانے کے ساتھ کھا لینے ہیں اور 2 صبح. تو الحمدللہ تب سے میں یہ کھا رہا ہوں. تو میں نے اس طرح اپنے جو بلڈ پریشر ہے اس کو ریڈیوس کر لیا الحمدللہ. ساتھ میں شوگر کا بھی تھوڑا بہت ایشو تھا. یہ جب کھانا کھا کے 2 گھنٹے تک کے بعد چیک کرائیں تو 120 ہونی چاہیے, تو وہ میری 150 پر پہنچ گئی تھی. اور جو فاسٹنگ میں ہے وہ 100 سے کم ہونی چاہیے, تو وہ 110 پہ تھی. تو پھر الحمدللہ میں نے میٹھا چھوڑ دیا. اب دودھ پیتا ہوں تو پھیکا پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں تو پھیکی پیتا ہوں, اور ریگولرلی صبح میں 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر واک کرتا ہوں الحمدللہ. شام کو بھی وقت ملے تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ایسی سرگرمی کر لیتا ہوں, ایکسرسائز کر لیتا ہوں. گھر پہ ہی تھوڑا بہت کرکٹ کھیل لیتے ہیں, مقصد اس کا یہی ہے کہ تھوڑی بہت واک ہو جائے. تو الحمدللہ یہ وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے میں نے اپنے بلڈ پریشر کو ریڈیوس کر لیا ہے اور ایک صحت مندانہ زندگی کو دوبارہ سے انجوائے کر رہا ہوں. جان ہے تو جہان ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ کو ہر ایک چیز اچھی لگے گی, آپ کو پولیٹکس اچھی لگے گی, آپ کو کرکٹ اچھا لگے گا, آپ موویز دیکھتے ہیں تو موویز اچھی لگیں گی, آپ اسلامک لیکچر سنتے ہیں تو اسلامک لیکچرز اچھے لگیں گے. کچھ بھی, ہر ایک چیز آپ کو تبھی اچھی لگے گی جب آپ کی صحت اچھی ہے. تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جب بھی رننگ موٹیویشنز والی باتیں ہوتی تھی, ایکسرسائز کی باتیں ہوتی تھی تو ہم سنتے تو تھے لیکن سن ہو جاتے تھے, سن کے نکال دیتے تھے, کبھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. تو اب میں نے وقت نکالنا شروع کیا ہے اس پر, الحمدللہ کنٹینیوسلی کر رہا ہوں. تو مجھے بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے. 3 کلو وزن میرا آلریڈی الحمدللہ کم ہو گیا ہے اور اب میں ایکٹیو فیل کرتا ہوں. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے, جو سن رہا ہے, پیارے بھائیوں اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور اپنی صحت کے لیے وقت نکال لیا کریں اور خوشحال رہیں. تھینک یو سو مچ.